الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ 26واں پارہ شروع کریں گے اور اس کا مختصر خلاصہ اور تفسیر اور اس کے جو اہم مضامین ہیں آپ لوگوں کے ساتھ مینشن کریں گے۔ تو اس پارے میں کل 6 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں مکمل سورہ احقاف ذکر کیا گیا ہے، دوسرے حصے میں مکمل سورہ محمد ہے، تیسرے حصے میں مکمل سورہ فتح ہے، چوتھے حصے میں مکمل سورہ حجرات ہے، پانچویں حصے میں مکمل سورہ قاف ہے اور چھٹے حصے میں سورہ الذاریات کا ابتدائی حصہ ہے۔ پہلا حصہ جو سورہ احقاف پر مشتمل ہے، اس میں تقریباً 4 اہم مضمون بیان کی گئی ہے۔ پہلا مضمون یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اس چیز کا بیان ہے۔ دوسرا مضمون اس میں یہ بیان کیا گیا کہ حمل کی اقل مدت کیا ہے اور یہ ذکر کیا گیا کہ وہ 6 ماہ ہے۔ تیسرے مضمون میں قومیات کی شرارت اور ان پر آنے والے عذاب کا تذکرہ ہے کہ ان پر ایسی ہوا چلی کہ اس نے سب کو تہ و بالا کر دیا۔ اور چوتھے مضمون میں جنات کی ایمان لانے اور اپنے قوم میں داعی کی حیثیت سے کام کرنے کا بیان ہے۔ دوسرا حصہ جس میں سورہ محمد ذکر کی گئی ہے، اس میں بھی تقریباً 3 اہم مضمون ہیں۔ پہلے مضمون میں جنت کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اس میں ایسے نہر ہے وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، پانی کا ایسا نہر جس کا پانی کبھی گدلا نہیں ہوتا، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دودھ کا ایسا نہر جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور شراب کا ایسا نہر جو بالکل صاف ستھرا ہوگا، وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور خالص شہد کے نہر اور ہر قسم کے پھل وغیرہ۔ دوسری مضمون میں یہ بیان کیا گیا کہ آدمی جب مال پا جاتا ہے یا سرداری اور منصب کا مالک ہو جاتا ہے تو رشتہ کو نہیں نبھاتا ہے پھر۔ تیسری مضمون یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ تیسرا حصہ جس میں مکمل سورہ فتح بیان کی گئی ہے، اس میں تقریباً 5 اہم مضمون ہیں۔ پہلے مضمون تو یہ ہے کہ اس صورت میں فتح مبین ذکر کیا گیا ہے، تو مفسرین کا یہاں اختلاف ہے کہ فتح مبین سے یا تو صلح حدیبیہ مراد ہے یا فتح مکہ مراد ہے۔ دوسری مضمون میں یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی تعظیم اور توقیر اور مدد کرنے کا بیان ہے۔ تیسرا مضمون صلح حدیبیہ کی بعض حالات کا بیان ہے۔ چوتھے مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کا تذکرہ کہ آپ مسجد حرام کی زیارت کریں گے، اور پانچواں مضمون صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی بعض عمدہ صفات کا بیان ہے۔ اگلا حصہ جس میں سورہ حجرات ذکر کی گئی ہے، اس میں بھی تقریباً 3 اہم مضمون بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلا مضمون نبوت اور رسالت کا مقام کا بیان ہے کہ نبوت کا مقام کیا ہے، رسالت کا مقام کیا ہے۔ دوسرے مضمون میں یہ بیان کیا گیا کہ 2 جماعتوں کے درمیان اختلاف کی صورت میں اصلاح کی کوشش اور بغاوت کرنے والے جماعت کے مدی مقابل کھڑے ہونا یہاں تک کہ وہ راہ راست پر آ جائے، اس چیز کا بیان ہے۔ اور تیسرے مضمون میں یہ بیان کیا گیا کہ سماج کو تباہ کرنے والے بعض صفات کا بیان کیا گیا کہ ان سے بچنا چاہیے، لائک بیک بائٹنگ، غیبت، چغلی، بدگمانی، مذاق اڑانا ایک دوسرے کا، برے القاب سے خطاب وغیرہ کرنا۔ اگلا حصہ جس میں سورہ قاف بیان کی گئی ہے، تو اس میں تقریباً 4 مضمون بیان کی گئی ہیں۔ پہلے مضمون یہ ہے کہ قیامت کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا لوگوں کو۔ دوسرے مضمون میں قوم نوح، اصحاب الرس، اور اسی طرح قوم سمود، قوم عاد، فرعون اور اخوان لوط کی تکذیب کا بیان ہے۔ تیسرے مضمون میں جہنم کی کشادگی اور جنت کی قربت کا تذکرہ ہے، اور چوتھے مضمون میں آخرت کے میدان میں یہ لوگ کس طرح لائے جائیں گی اور مشرکین کو کیسے عذاب شدید میں ڈالا جائے گا، اس کا بیان ہے۔ اور اس پارے کا لاسٹ حصہ، چھٹا حصہ، جس میں سورہ ذاریات کی
ابتدائی آیتیں ذکر کی گئی ہیں تو اس میں بھی 3 مضمون اہم مضمون ہے بیان کی گئی ہے۔ پہلے مضمون میں یہ ہے کہ حساب و کتاب ہو کر رہے گا، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوسرے مضمون میں متقیوں کی بعض صفات کا بیان ہے کہ وہ رات میں بہت کم سوتے ہیں، سحر کی استغفار کرتے ہیں، مطلب صبح شام جو ہے نا استغفار کیا کرتی ہے، اور اپنے مالوں میں سوال کرنے والے اور محروم کا حق فراموش نہیں کرتی۔ اور تیسرا مضمون میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کے آنے اور ان کی ضیافت کا تذکرہ ہے، اور اسی مضمون پر اللہ رب العزت نے اس پارے کو اختتام پذیر کیا ہے۔ ایک بار میں پھر ریوائز کرتا ہوں کہ اس پارے میں کل 6 حصے تھے۔ پہلا حصہ مکمل سورہ احقاف پر مشتمل تھا، دوسرا مکمل سورہ محمد پر مشتمل تھا، تیسرا مکمل سورہ فتح پر مشتمل تھا، چوتھا مکمل سورہ حجرات پر مشتمل تھا، پانچواں حصہ مکمل سورہ قاف پر مشتمل تھا، اور چھٹا حصہ سورہ زاریات کا ابتدائی حصہ پر مشتمل تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔